ہمیں ان جن فرقوں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، کہ یہ کہہ دیں میں حمد کرتا ہوں، ہم حمد کرتے ہیں، اگر یہ بھی کہہ دیں حمد کرو اللہ تعالیٰ کے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ حمد کرو، امر، حکم، پانی لاؤ، حمد کرو، پڑھو، ہوم ورک کرو اپنا، سو جاؤ، حکم ہی ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ حکم بھی دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے قرآن میں، تو حمد کا حکم کیوں نہ ہوا؟ کیوں نہ بات شروع ہوئی احمد اللہ، حمد کرو اللہ تعالیٰ کی، حمد کرو اللہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ حکم دینے میں آپ کے آگے دو پاسبلٹیز ہیں، دو امکانیات ہیں۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے حکم دیا اس نے حکم مان لیا، دوسرا امکان یہ ہے کہ جس کو آپ نے حکم دیا اس نے حکم نہ مانا۔ دو امکان ہے نا، اور وہ دونوں امکان ان کا یعنی فرض کریں میں آپ سے کہوں اچھا یہ کمرہ صاف کر دو، اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کمرہ صاف کر دو، اب دو پاسبلٹیز ہیں، دو امکان ہیں۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ آدھے گھنٹے بعد کمرہ صاف ہے، اس نے کر دیا، دوسرا امکان یہ ہے کہ اس نے صاف کر دیا، تیسرا امکان کہ اس نے صاف کر دیا، کیونکہ اور کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن کمرے کے صاف ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ مجھ پر ہے یا اس پر ہے؟ اس پر ہے نا۔ اب بات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، مجھ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ ایک دفعہ میں نے حکم دے دیا تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں the ball's in your court، اب تو بات آپ پر ہے، آپ پر بات کا دار و مدار ہے، مجھ پر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا، ورنہ حکم دیتے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم حکم کی تعمیل کریں گے تب ہوگی، نہیں کریں گے تو نہ ہوگی۔ ہم پر ڈیپینڈ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ۔ نہ اس میں امر چلتا ہے، نہ اس میں ماضی چلے گا، نہ اس میں حال، نہ مستقبل، نہ انا لگا سکتے ہیں، نہ للہ کی جگہ الحمدللہ کی جگہ للہ الحمد کہہ سکتے ہیں۔ آپ کہیں سے بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، جو بات الحمدللہ میں ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، کسی اور آپشن میں ہے ہی نہیں۔ اب اس میں ایک آخری میں آپ کو اور آپشن کا ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرض کریں لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے ہیں نا۔ اب فرض کریں اللہ تعالیٰ کا لفظ موجود نہیں ہے، لفظ الجلالہ موجود نہیں ہے، ہم پڑھیں الحمد رب العالمین، الحمد رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے تعریف اور شکر ہے۔ بات تو پھر بھی ٹھیک ہے، بات تو غلط نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال نہیں ہوا۔ اب پھر کلام میں کیا نقص ہے، کیا مس ہو گیا، کون سی بڑی بات ہے؟ میں یہ سب آپشنز آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، یہ تمام جو مختلف امکان ہیں میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا بائی دی وے، یہ سب موجود ہے کتابوں میں، لیکن یہ صرف کتابوں میں کہیں دفن ہوا ہے، اس بارے میں ہمارے ہاں بحث نہیں ہوتی۔ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام بالکل کسی نقص سے فارغ ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو لیٹس ایکسپیریمنٹ، چلو کوشش تو کرو تبدیلی کی، کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور طریقہ ہے حمد کرنے کا؟ کوئی اور الفاظ ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں کا لفظ جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ جب بچہ آپ سے پوچھتا ہے نا کیوں، تو آپ ڈر جاتے ہیں یہ تو ایمان خراب ہو جائے گا بچے کا۔ وائی آر وی مسلم؟ کیوں مسلمان؟ یہ قرآن میں ہم ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کیوں کا جواب مل جائے نا تو وہ ایمان پکا ہوتا ہے جو کسی اور راستے سے پکا نہیں ہوتا۔ یہ سوال بہت خطرناک بھی ہے اور اس کا جواب بہت قوی بھی ہے، اسی لیے میں یہ بحث کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا آخری تھا لفظ، کیا لفظ نکال دیا میں نے کلام میں سے؟ اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ میں لوئزیانا میں تھا، بریک سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، اسکیری پلیس۔ اچھا میں گیس بھر رہا ہوں، سامنے پک اپ ٹرک ہے، وہ نکلا بندہ، بگ گائے اسٹیئرنگ ایٹ می، ایسے دیکھ رہا ہے گھور گھور کے۔ تو میں نے کہا پریز دا لارڈ مین، پریز دا لارڈ۔ کیا ترجمہ ہو پریز دا لارڈ؟ رب کی تعریف کرو۔ لیکن عیسائی کے ہاں پریز دا لارڈ وہ کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا او یو آر مائی ٹیم، آئی ڈونٹ نو، تم تو اپنے بندے ہو یار، پریز دا لارڈ۔ اچھا میں اگر اس سے کہوں پریز اللہ دا لارڈ، پھر تو لوئزیانا کے بعد آگے کہانی نہ چلتی۔ یو انڈرسٹینڈ؟ اگر میں اس سے پریز دا لارڈ کہوں، رب کی تعریف کرو، تو کیا ممکن ہے کہ اس کے دماغ میں رب کی کوئی اور تعریف ہے، میرے دماغ میں اور اس کے دماغ میں اور؟ یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ ہے تو ممکن۔ اسی طرح کا ایک معاملہ قرآن میں بھی ہے۔
قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا جادوگروں سے، مقابلہ جیتنے کے بعد جادوگر تمام کے تمام سجدے میں گر گئے. فرعون خود کنفیوز، یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ان کے جادو کا کچھ حصہ ہے، یہ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ سجدے میں کیوں گرے؟ سجدے سے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، ہم تمام جہانوں کے رب پر اور تمام قوموں کے رب پر ایمان لے آئے. اچھا، فرعون کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا مانتا ہے؟ رب مانتا ہے. تو اگر وہ کہہ بھی دیں کہ ہم تمام قوموں کے رب کو پر ہمارا ایمان ہے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ چلو ٹھیک ہے، میں تو یہ جانتا ہوں یار، آگے بات کرو، یہ تو مجھے پتا ہے. لیکن ان کا کیا مقصد تھا کہنے کا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں؟ تو انہوں نے اگلی آیت میں اپنی بات کو واضح کیا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، تم نہیں، موسیٰ اور ہارون کا رب. یعنی انہیں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی. صرف یہ کہہ دینا کہ آمنا برب العالمین کافی نہیں تھا. کیا یہ ممکن ہے کہ مکے میں جب یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے دماغ میں رب کی مختلف ڈیفینیشنز اور مختلف تعریفیں ہوں؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کہہ دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لرب العالمین، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کوئی کہے کیا ہاں میں تو یہ بھی مانتا ہوں. یعنی ہر چار آدمیوں کے چار مختلف رب، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے الحمد لرب العالمین، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر آپ نے وضاحت سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو الحمدللہ لفظ اللہ کا وہاں ہونا لازمی ہے. اس کے بغیر توحید کا جھگڑا ہی نہیں ہوگا، ورنہ تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات یہ، کیا اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں تو اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نام کہا جاتا ہے قرآن میں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. کیا نام ہے؟ کچھ بتائیں مجھے نام. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ. کتنے نام ہیں؟ بے شمار نام، کم از کم 99 نام تو ہیں، کم از کم، رائٹ؟ اچھا، اب ان میں سے کسی ایک کا استعمال بھی یہاں ہو سکتا تھا. آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں نا، تو اگر آپ الحمد للخالق کہہ دیتے، الحمد للرحیم کہہ دیتے، الحمد للرحمن کہہ دیتے، الحمد للوہاب، الحمد للقہار، ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر دیتے، یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تو ہے نا. لیکن فرق یہ پڑتا کہ اگر میں کہوں تمام تعریف، تمام شکر خالق کے لیے ہے. خالق کا معنی کیا ہے؟ بنانے والا. یعنی میں صرف اس بات کی تعریف کر رہا ہوں اور اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ اس نے بنایا. اگر میں کہوں الحمد للرحیم، تو میں صرف اس بات کی تعریف کر رہا ہوں اور اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ وہ رحمت کرتا ہے. اگر میں کہوں الحمد للحکیم، تو میں صرف اس کی حکمت کا شکر اور اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. میں نے اس کے باقی جو تمام اوصاف ہیں، جو تمام اس کے نام ہیں، جو تمام اس کے کام ہیں، ان میں سے اور کسی کی میں نے تعریف نہیں کی، میں نے صرف اس کام کی تعریف کی. مجھے کوئی ایک طریقہ چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کی تعریف کر دوں جو میرے دماغ میں ہیں اور جو میرے دماغ میں نہیں بھی ہیں، جن کا مجھے علم ہے، جن کا مجھے علم نہیں بھی ہے. میں کیسے ایسا لفظ ڈھونڈوں جن میں تمام کے تمام ایک وقت میں شامل ہو جائیں؟ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہے گا سوائے الحمدللہ. الحمدللہ لفظ اللہ کے بجائے کوئی طریقہ اور ہے ہی نہیں، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. باقی تمام میں کچھ نہ کچھ پیچھے رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ خلل آ جائے گا، کچھ نہ کچھ نقص آ جائے گا. اب یہ بحث ہے الحمدللہ پر. آپ اندازہ کریں ہماری 1400 سال سے زیادہ کی تاریخ میں اس طرح کی بحث ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر ہو چکی ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت پر. یہ یہاں کیوں ہے؟ اگر ایسے ہوتا تو کیا ہوتا، ویسے ہوتا تو کیا ہوتا، ویسے ہوتا تو کیا ہوتا. اب اندازہ کریں. اور یہ اس طرح کا مطالعہ صرف فاتحہ، میں پورا قرآن کا نہیں کہہ رہا، اگر صرف فاتحہ کا بھی ہو جائے تو ایمان پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا یقین انسان کو آتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کے لیے مشکل، یہ ممکن ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے، سرے سے ناممکن ہے. اور یہ چیز، یہ بات میرے نزدیک
اتنی آسانی سے ہم اس پہ سے گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو عربیت ہے قرآن کی، جو قرآن کی زبان جو ہے جس کو عربوں نے معجزہ مانا، وہ تو پرانے زمانے کی بات ہو گئی. اب کون عربی سمجھتا ہے، کون سیکھتا ہے؟ ہم نے اس بات کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا اور معاملوں میں چلے گئے. لیکن ہمیں اس بات کو چھوڑنے کا جو اثر ہے نا ہم پر، اس پر ہم نے کوئی زیادہ زور نہیں دیا، نہ اس پہ دھیان دیا. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل میں جو واقعی عقلی یقین ہے نا کہ یہ کلام واقعی خدا کا کلام ہے، وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر انسان سمجھتا یہ ہے کہ ترجمے میں اور قرآن میں فرق ہی کیا ہے. تو جب انسان کو ترجمے میں کوئی بات ایسی لگتی ہے، یار یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہا ہے یہ. اور تقریباً ہر مسلمان جو قرآن کو ترجمے میں پڑھتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں یہ تجربہ ضرور ہے کہ اس کے دماغ میں آتا ہے، یار یہ کیا لکھا ہے، سمجھ نہیں آئی بات، یہ کیا کہا ہے. یہ سوال لازمی آئے گا. اس مطالعے سے ان سوالوں کا جواب ملتا ہے، دل پہ اطمینان ہوتا ہے. اور یہ دل کا اطمینان کوئی بری بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام ایمانیات کے باوجود کہتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى، رب مجھے دکھا دے یہ موت کو زندگی کیسے دیتا ہے تو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں مجھے ایمان تو ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن کچھ دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے بھی سوال پوچھ دیا اولم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے کیا، مانتے نہیں ہو کیا. بڑا عجیب سوال ہے، رسول سے سوال، اولم تؤمن، مانتے نہیں. وہ بھی کہتے ہیں بلا، بے شک مانتا تو ہوں، بلا ولکن لیطمئن قلبی، بس دل کا اطمینان چاہیے. دل کا اطمینان کوئی چیز ہے. ہمارا ایمان جو ہے یہ صرف وراثت میں نہیں ملا ہمیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میری زندگی کی طرح ہے، ہم عام مسلمان فیملی میں اگر ہماری پیدائش ہے، پرورش ہے، تو ہم نے کچھ نہ کچھ دین سیکھا، نماز پڑھنی سیکھی، قرآن کو تھوڑا بہت پڑھنا سیکھا. ٹھیک ہے، ترجمے پہ کوئی خاص زور نہیں دیا. عام دیسی فیملیز میں ترجمے پہ کوئی زور نہیں ہوتا. جو زبردستی 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھا دیا وہ پڑھا دیا. میری اردو کی تعلیم تو 8ویں جماعت سے زیادہ کی بھی ہے بھی نہیں. 8ویں تک میں نے اردو پڑھی ہے بس. یہ 8ویں جماعت کی اردو میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں. رائٹ، فیڈرل گورنمنٹ بوائز ماڈل اسکول G94 زندہ آباد. اوکے، اسلام آباد بائی دا وے. اوکے، سو لیکن ان تمام چیزوں سے آخر کار ہمارے ایمان پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان وراثتی ہے. آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کو یہی چیزیں سکھائی گئیں. آپ نے نہ یہ سوال کیوں کا سوال آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں. اور اگر پوچھتے بھی تو بڑی مصیبت ہو جاتی. تم پر تو شیطان کا وسوسہ ہو گیا ہے، تمہیں تو کسی پیر کے پاس لے جانا پڑے گا، تمہیں تو غسل کرنا چاہیے فوراً، تم یہ 20 نفل پڑھو کیونکہ تم نے کیوں کا سوال کیوں پوچھا. اور اب ہم رہ رہے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ میں آپ کے بچے جو پہلا سوال جو ان کی زمین ان کی لائف میں، ان کی دنیا میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا سوال why do we have to do that? I don't understand. اور ہم نے یہ سمجھا کہ تمام تر ادیان دنیا کے، تمام مذہب دنیا کے، وہ پتہ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے باپ نے بچے کو سکھایا، ماں نے بچے کو سکھایا، بچہ اپنے بچوں کو سکھائے گا، اسی طرح چلتا ہے معاملہ. اسلام ان چیزوں سے مختلف ہے. اسلام میں ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہماری ایمان کی بنیاد عقلی ہے، دلیل پر ہے. اور دلیل کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی پوچھے میں کیوں ایمان لاؤں، کیوں مانوں یہ خدا کا کلام ہے. اور یہ سوال غیر مسلم کو کرنے کا حق ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس سوال کا جواب مسلمانوں کو سکھانا پڑے گا. اور اگر یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کی بہت بڑی اکثریت اس سوال کو اپنے دل میں لیے بیٹھی ہے. کیوں؟ میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے. I'm not convinced. 1-2 فلسفی کورسز لے لیں، 1-2 سائیکالوجی کورسز لے لیں، 1-2 اینتھروپالوجی کورسز لے لیں، 1-2 ورلڈ ریلیجن کورسز لے لیں، آپ کا ایمان گیا. یہ مطالعہ ضروری ہے، یہ پڑھائی ضروری ہے تاکہ ایمان پکا رہے، تاکہ ایمان صرف روحانی نہ رہے، عقلی بھی ہو جائے. تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ انشاءاللہ آج تو تجربہ تھا. خیر مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ زبان سے کوئی لفظ بھی نکلے گا، کیونکہ زیادہ تر میں اب تو ابو امی سے بھی انگلش میں ہی بات نکل آتی ہے. ایون وہ جواب اردو میں دیتے ہیں لیکن پھر بھی انگریزی میں بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے. اور وائف کو میری الحمدللہ اردو بالکل سرے سے آتی نہیں ہے، بیچاری کو، مسکینہ. اس کو ڈر ہے کہ آج کے بعد چڑھ جائے گی زبان تو پھر اب میں انگلش میں بات نہیں کروں گا. تو وہ دعا کر رہی ہے کہ انگریزی برقرار رہے میری.
لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج میرا نہیں خیال کہ فاتحہ پوری کر سکیں گے، لیکن جتنی کر سکیں گے. اور پھر میری نیت یہ ہے کہ ریگولرلی، ناٹ ایوری ویک، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ ہم برقرار رکھیں، اور یہ سیریز جو میں نے انگلش میں کی ہوئی ہے یہ اردو میں بھی ریکارڈ ہو جائے مسلمانوں کے فائدے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اوکے، تو اچھا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، پھر میں آپ کو بریک دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ کے بارے میں بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں رب کے بارے میں. رب کے معنی اردو ترجمے میں لکھے ہوتے ہیں پروردگار. کبھی پڑھا ہے پروردگار؟ فارسی کا لفظ ہے، مجھے اس کے لفظ کے معنی نہیں پتہ. آپ سے کوئی پوچھے پروردگار کے کیا معنی، آپ کہیں گے رب. آپ سے کوئی پوچھے رب کے کیا معنی، آپ کہیں گے پروردگار. پنگ پانگ، ٹیبل ٹینس، جس کو بیک اینڈ فورتھ. کیا معنی ہے رب کے؟ میں آپ کو عربی میں رب کے معنی بتانا چاہتا ہوں. پہلے الرب کہتے ہیں عربی میں هو المالک والسید والمربی والمنعم والقیم. کافی اجزاء ہیں اس کے. الرب کے پہلے معنی جو کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہو، جو کسی چیز کا مالک ہو. رب میں مالک ہونے کے معاملے کے معنی شامل ہیں. عربی میں کہتے ہیں رب البیت. رب البیت کے معنی گھر کا مالک. رب کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، عربی میں کسی مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا معنی رب کا مالک. دوسرا سید. سید کے معنی سید صاحب نہیں، سید کے معنی عربی میں ہے جس کا کسی چیز پر کنٹرول ہو، جو کسی چیز پر پوری طرح جس کا کنٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عبور نہیں، نہیں کنٹرول ہی ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں، کام چلاؤ. اوکے، طاقت، اختیار، کسی پر پورا اختیار ہونا کسی چیز پر، اس کو سید کہا جاتا ہے. رب نہ صرف یہ کہ مالک ہے، اس کو پورا اختیار بھی ہے. میں آپ کو مثال دوں، آپ ایک گاڑی کے مالک ہیں، لیکن آپ اس گاڑی کو کیسے چلائیں، سڑک پر کیسے چلائیں، کتنی رفتار سے چلائیں، کب روکیں اور کب بڑھائیں آگے، اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ گھر کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے فرنٹ لان میں کیا رکھیں کیا نہ رکھیں، HOA، آپ کے پاس پورا اختیار نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک کمرہ آگے مزید بنوانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایک اوپر فلور بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ٹاؤن کے پاس جانا پڑے گا کہ نہیں، اپروول لینا پڑے گا کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مالک تو ہیں، لیکن آپ کے پاس اختیار پورا نہیں ہے. اختیار کچھ جزئی تو ہے، تھوڑا بہت تو ہے، لیکن پورا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. رب کے معنی میں مالک بھی پوری طرح اور اختیار بھی پوری طرح، کنٹرول بھی پوری طرح. ٹھیک ہے، یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا معنی مربی. مربی عربی میں کہتے ہیں جو کسی چیز کے بڑھنے کو اور کسی چیز کے پلنے بوسنے کو سنبھالے. جیسے کوئی پودے کا خیال رکھ رہا ہے اور ہر روز اس پر پانی ڈالتا ہے، اور پوری طرح احتیاط کرتا ہے کہ اس کو جو ہے سورج کی روشنی ملے، اور اگر کوئی کیڑا وغیرہ آتا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے، جیسے کسان کرتا ہے، یا آپ اپنے بیک یارڈ میں شاید کرتے ہوں. یہ مربی کا عمل ہے. مربی کا عمل ہے کہ کسی چیز کو بڑھنے کے لیے اس کا خیال رکھنا، اس کی پرورش کرنا. جیسے ہم اپنے اولاد کے لیے ہم مربی ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے مربی ہیں. رب میں مربی کے معنی شامل ہیں. کسی چیز کا خیال رکھنا، کسی چیز کی پرورش کرنا تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے بڑی ہو اور کیا کہتے ہیں، طاقتور ہو جائے، اس میں قوت آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا معنی. اچھا، پہلے میں نے کہا مالک، پھر سید، پھر مربی. پھر ہے معنی منعم. عربی میں کہتے ہیں منعم. منعم کہتے ہیں تحفہ دینے والے کو. تحفہ دینے والے کو. اچھا، تحفہ دینا اور سیلری دینا، اجر دینا، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو جو پے چیک ملتا ہے 2 ہفتے بعد، وہ تحفہ نہیں ہے، وہ تحفہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی انعام دے، کوئی اعزاز دے، دیٹس انعام. انعام کا مقصد ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح کسب کر کے، محنت کر کے، کام کر کے کوئی چیز نہیں لی، آپ کو وہ چیز دی گئی ہے جس کے آپ مستحق نہیں تھے. تحفہ دینے والا، رب تحفہ دینے والا بھی ہے.